الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سجدہ تلاوت کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد اعتضل الشیطان یبکی۔ جب آدم کا بیٹا سجدے والی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہٹ کر کے روتا ہے اور کہتا ہے ہائے اس کی بربادی، اسے سجدے کا حکم دیا گیا تھا، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور شیطان کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے نافرمانی کی تو شیطان کے لیے آگ ہے۔ تو شیطان یہ کہہ کر کے روتا ہے کہ ہائے مجھے حکم تھا سجدے کا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے سزا جہنم ہے، آگ ہے، اور اس آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا، اسے جنت ملنے والی ہے۔ تو یہ سجدے تلاوت کی فضیلت ہے کہ ہمارا دشمن شیطان اس کی وجہ سے روتا ہے اور ہمیں اس میں جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 81 نمبر پر موجود ہے۔ سجدہ تلاوت کرتے ہوئے ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے، اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ اپنے سجدے میں کئی بار کہتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، کہ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کے اندر کان بنائے، آنکھیں بنائیں اپنی طاقت و قوت سے۔ تو یہ دعا آپ سجدہ تلاوت میں بار بار پڑھتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں 1401 نمبر پر اور سنن ترمذی میں 577 نمبر پر موجود ہے، اور صحیح سنن ابی داؤد میں 1255 نمبر پر، اور ایسے ہی سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی سجد وجہی للذی شق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے اور صحیح ابن ماجہ میں 866 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 771 نمبر پر موجود ہے، اور سنن ابی داؤد میں 746 اور سنن ابن ماجہ میں 1054 اور سنن ترمذی میں 3481 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس میں یہ دعا ہے، علی رضی اللہ عنہ سجدہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سجدے میں پڑھتے تھے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی سجد وجہی للذی شق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا تابع فرمان ہوا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے چہرے میں آنکھ اور کان بنائے، اور بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا اور میں نے دیکھا کہ میں ایک درخت کی جڑ کے قریب صلاۃ ادا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے اس میں سجدہ کی آیت کی تلاوت کی اور میں نے سجدہ کیا، اور میرے سجدہ کرنے کی وجہ سے درخت نے بھی سجدہ کیا، اور میں نے درخت کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم احطط عنی بہا وزرا واکتب لی بہا اجرا واجعلها لی عندک ذخرا، اللہم احطط عنی بہا وزرا واکتب لی بہا اجرا
وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے تو میرے لیے اجر و ثواب لکھ دے، اے اللہ اس سجدے کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا دے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کی آیت تلاوت کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے آپ کے سجدے تلاوت میں وہی دعا پڑھتے ہوئے دیکھا جس کو کہ اس شخص نے درخت کے بارے میں بیان کیا تھا، کہ جس طرح سے جب وہ شخص خواب میں دیکھا کہ اس نے سجدے تلاوت کی اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ درخت نے بھی سجدہ کیا اور درخت نے یہ دعا کی، تو وہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف اس بات کو تقریر حاصل ہوئی بلکہ یہ آپ کی سنت عملی بھی ہوئی۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ میں 865 نمبر پر اور سنن ترمذی میں 576 نمبر پر اور اصل سنن ابن ماجہ میں 1053 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ رہا سجود تلاوت کا بیان۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔